جی ناظرین، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم استثنا کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 26ویں آیت پر غور کریں گے کہ اس کتاب میں ہرگز یہ آیت ہمیں شراب پینے کی اجازت نہیں دے رہی۔ میرے عزیزو، ہم اس آیت پر غور کریں گے۔ آئے ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ اور اس روپے سے جو کچھ تیرا جی چاہے، خواہ گائے بیل یا بھیڑ بکری یا میں یا شراب مول لے کر اسے اپنے گھرانے سمیت وہاں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور خوشی منانا۔ میرے عزیزو، اس آیت کی تشریح لوگ یہ کرتے ہیں، خاص کر اعتراضات کرنے والے، کیونکہ یہ اس آیت کا فوری کنٹیکسٹ دا یکی ہے۔ اس آیت میں دا یکی کی تعلیم دی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں اور شراب دا یکی کے پیسے سے پینے کی اجازت مل رہی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ترجمہ ہے۔ میں نے دو باتیں کہی تھی کہ بائبل کی توضیح کرنے کے لیے، تشریح کرنے کے لیے، تعویل کرنے کے لیے، انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے اس کی اصل زبان کا اور اس کے اصل سیاق و سباق کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہم اس آیت کو اردو ترجمے میں پڑھ رہے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی اردو ترجمے کی ہے، لیکن میرے عزیزو، بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے کا متن عبرانی ہے۔ جو اس کی الہامی زبان ہے وہ عبرانی ہے، اور عبرانی زبان کے اندر میں لفظ جو ترجمہ کیا گیا ہے اس کے لیے لفظ آیوناس ہے، اور آیوناس کا مطلب ہے انگوری میں، اور جس لفظ کا ترجمہ شراب کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کھجوری میں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سمجھیں، کیونکہ جب اردو ترجمہ کیا جا رہا تھا تو اس ترجمے کو ہنری مارٹن کو خدا نے چنا اور اس نے یہ بہت بڑا کام کیا، اور آج اس اردو ترجمے سے دنیا برکت پا رہی ہے، نجات پا رہی ہے، زندگی پا رہے ہیں۔ لیکن ترجمہ ہوتا ہے۔ ترجمے کے اندر کبھی بھی کسی زبان کو پوری طرح بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ بات جو میں کرنے والا اس کو سمجھیں۔ ہنری مارٹن کے ساتھ جو مترجمین تھے ان میں چند لوگ اسلام سے مسیحت میں آئے تھے، یعنی ان کا بیک گراؤنڈ اسلام تھا، اور جب وہ ترجمہ کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ الفاظ، اسلامی الفاظ بائبل کے اندر ترجمہ کیے، جیسے لفظ اللہ لفظ ہمارا نہیں ہے، جیسے کہ لفظ شراب لفظ ہمارا نہیں ہے، اس طرح اور بھی کچھ الفاظ ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمارا لفظ ہی نہیں ہے شراب، ہمارا لفظ ہے میں، اور میں کے لیے بھی اصل زبان میں 18 الفاظ ہیں، یعنی عبرانی اور یونانی میں، نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے میں 18 الفاظ استعمال کیے گئے میں کے لیے۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت ہی سمجھنے والی بات ہے کہ شراب لفظ ہمارا نہیں ہے، اور جو یہاں پر اصل زبان میں لفظ میں ہے اس کے لیے لفظ آیوناس ہے، اور اس کا مطلب ہے انگوری میں، اور جو لفظ شراب ترجمہ کیا گیا وہ لفظ شکار ہے، اور شکار کا مطلب ہے کھجوری میں۔
تو پھر یہاں شراب جو ہمارے کلچر میں بنتی ہے وہ کہاں سے آ گئی؟ تو میرے عزیزو آپ غور کریں کہ یہاں یہ ترجمہ. پھر یہودی لوگ جو میں نکالی جاتی انگورستانوں کے اندر بڑے بڑے حوض ہوتے اور وہ میں نکالتے اور فوری میں نکالنے کے بعد اس پر ٹائم ڈیٹ لکھ دیا جاتا اور اس ڈیٹ اور ٹائم سے 7 دن کے اندر اندر وہ اس میں کو پیتے تھے. 7 دن کے بعد وہ میں ان پر حرام ہو جاتی. خدا کا کلام اجازت نہیں دیتا تھا، کیونکہ یہاں پر جو الفاظ آ رہے ہیں وہ ایسی میں ہے جو تازہ ہوتی اور 7 دن کے اندر اندر استعمال کی جاتی. یعنی آپ غور کریں، جو انگوروں کا شیرہ ہوتا خدا اس کو بھی 7 دن کے اندر اندر پینے کی اجازت دیتا تھا. 7 دن کے بعد جب اسے رکھا جاتا تو اس پر خمیر آ جاتا اور لوگ رکھتے تھے، محفوظ کرتے تھے تاکہ اس سے نشہ حاصل کریں. میرے عزیزو، جو کلام ہمیں 7 دن کے بعد انگوروں کا شیرہ پینے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کیسے یہ گندی شراب پینے کی اجازت دے سکتا ہے؟ میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے شرابی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنے واقعی ہوتی ہے. شراب بد چلنی لاتی ہے، لعنتوں کو لاتی ہے. میرے عزیزو، پلیز کلام کے ان حوالوں کو غلط تشریح کر کے شراب مت پیجئے، توبہ کیجئے. اور بھی 3 حوالے اعتراض کرنے والوں نے دیے. یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مسیح نے تو خود میں کو بنایا. اور متی کی انجیل 15واں باب اس کی 11ویں آیت، جس میں مسیح نے خود کہا کہ جو چیز باہر سے اندر جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، جو اندر سے باہر نکلتی ہے وہ آدمی کو ناپاک کرتی ہے. اس آیت سے انہوں نے یہ اخذ کیا شراب کیونکہ باہر سے اندر جاتی ہے تو یہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی. اور تیسرا حوالہ 1 تموتھیوس 5واں باب اس کی 23ویں آیت میں ہے کہ تھوڑی سی میں بھی کام میں لایا کر. میرے عزیزو، اگلی دفعہ ہم ان حوالوں پر بھی غور کریں گے کہ اس میں شراب کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ خدا کا کلام ہے. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.